أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تعارف کرتے اور کراتے وقت سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے نام کا. پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو جواب دیا جاتا ہے میں ڈاکٹر حافظ روحان احمد صاحب ہوں. پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، جواب دیا جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر داؤد خان صاحب ہوں. پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ میں حافظ محمد احمد خان ہوں. پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو جواب دیا جاتا ہے میں سید محمد موسیٰ ہوں. اسی طرح جب کوئی شخص اپنا تعارف کرتا ہے اور کراتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے، تو سب سے پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں. وہاں وہ اپنا نام ذکر کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مقدس کا اگر ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں اور کرانا چاہتے ہیں، قرآن مقدس کا تعارف کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اسماء قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا. قرآن مقدس کے اسماء، قرآن مقدس کے نام، جب ہم قرآن مقدس کو دیکھ لیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جو مختلف اسماء دیے ہیں اس کو ہم دیکھ لیں، اس کو ہم سمجھ لیں، تو ہمارے لیے قرآن مقدس کے تعارف میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن مقدس کا ایک نام نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ علماء کرام نے جتنے نام ذکر کیے ہیں، قرآن کے نام قرآن کے زبانی، قرآن کے نام قرآن کے حوالے سے جب ہم اس کی تعداد کو جمع کرتے ہیں تو وہ تقریباً 100 تک جا پہنچتی ہے. جب کوئی شخص ان صفات کو، ان اسماء کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے معنی کو جان لیتا ہے، تو وہ قرآن مقدس کا تعارف اسے حاصل ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات. کسی چیز کے اسماء کا بکثرت ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس چیز کی صفات بھی بہت زیادہ ہے. ہم ان تمام اسماء کا احاطہ اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں تو نہیں کر سکتے، البتہ چند چیدہ نام قرآن مقدس کے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے لوگوں تک پہنچانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی عظمت کی دولت سے مالا مال فرمائے. سب سے جو مشہور نام ہے قرآن مقدس کا وہ ہے قرآن. آپ اسے قرآن بھی تلفظ کر سکتے ہیں اور قرآن بھی. جس طرح ہم جو پشتو بولنے والے حضرات ہوتے ہیں تو وہ قرآن کہتے ہیں، قرآن شریف، قرآن شریف. تو آپ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں درست ہے. البتہ قرآن میں اگر دیکھا جائے تو عموماً قرآن ہوتا ہے، باقی دونوں درست دونوں ہے. اچھا جی، تو سب سے جو مشہور نام ہے وہ ہے قرآن. سوال یہ ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ بطور جواب یہ یاد رکھیے کہ قرآن بمعنی مقروء ہے. قرآن بمعنی
مقروء ہے. مقروء کا معنی وہ کتاب جس کی قراءت کی جاتی ہے. مقروء وہ کتاب جس کی قراءت کی جاتی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کتابیں تو ہزاروں لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، لیکن وہ کتاب جس کی قراءت سب سے زیادہ کی جاتی ہے، جس کی قراءت اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، جس کی قراءت جبریل نے بھی فرمائی ہے، جس کی قراءت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، تا قیامت جس کتاب کی قراءت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، قرآن والے سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا چلا جا، اور جو درجات ہے جنت کے ان سیڑھیوں پر تم چڑھتے جا. اقرأ ورتقی ورتل، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، یعنی آہستگی کے ساتھ، سوچ فکر اور تدبر کے ساتھ، معانی میں سوچ کرتے کرتے وضاحت کے ساتھ قرآن کی قرآت کرتے رہو. اور تمہاری جو منزل ہے عند آخر آیت تقرؤها، جب تم قرآن کی آخری آیت کی قراءت کرو گے تو وہی تمہاری منزل ہوگی. جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ویسے ہی قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور تمہاری جو منزل ہے وہ وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت کی قراءت کر جاؤ. اور وہ کتاب جس کی قراءت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن بمعنی مقروء، پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دیگر اس میں مختلف آراء ہے. قرآن ایک جانب اگر مقروء سے ہے، اسی طرح مقرون سے بھی ہے، آخر میں نون ہے. مقرون وہ کتاب جو باہم پیوست ہے، وہ کلام جو باہم پیوست ہے، جو باہم مربوط ہے، جس کی ایک آیت کا دوسری آیت کریمہ کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہے، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، دعوے کے ساتھ دلیل کا تعلق ہوتا ہے، مثال کا تعلق ہوتا ہے، جنت کے بیان کے ساتھ جہنم کا بیان ہے، نیکوکاروں کے بیان کے ساتھ بدکاروں کا بیان ہے. ایک جانب اگر خوف دیا جاتا ہے تو تباہ بھی دلائی جاتی ہے. ایک جانب اگر انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسری جانب دشمنان انبیاء کا بیان بھی ہے. ایک جانب اگر سیدھی راہ کا بیان ہے تو دوسری جانب جو ٹیڑھی راہیں ہیں اس کا بھی بیان ہے کہ یہ راہ، اس راہ پہ مت چلو، اس پہ مت چلو، اس میں مت چلو، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. تو یہ پیوست کلام ہے، مربوط کلام ہے. الحمد سے والناس تک قرآن مقدس باہم مربوط ہے، مسلسل کلام ہے. تو مقرون بمعنی پیوست، لگا ہوا کلام، پیوست کلام. اور قرآن کے لفظ میں اس نام میں جمع کرنے کا مفہوم بھی موجود ہے، جمع کرنے کا، چونکہ قرآن مقدس تمام علوم کو جمع کرنے والا ہے. جتنے بھی علوم ہیں وہ تمام آپ کو اس کتاب مقدس میں ملیں گے. اس وجہ سے اس کتاب کو نام دیا ہے قرآن کا. جتنے بھی علوم ہیں ان تمام کی منبع اور اصل قرآن مقدس میں موجود ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. جتنے بھی علوم ہے وہ قرآن مقدس میں جمع ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو فہم ہے وہ ناقص ہوتی ہے، ورنہ اس کتاب مقدس میں سب کچھ موجود ہے. جتنی بھی علوم ہے جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، جو انسان کو عروج تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے، جو انسان کو دونوں جہانوں میں معزز بنانے کے لیے ضروری ہے، ذلت اور اللہ کے غضب سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام اس کتاب مقدس میں جمع ہے.
تو قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف وجوہات ہے، میں نے آپ کے سامنے 3 رکھ دی۔ ایک، قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو باہم پیوست ہے اور مربوط ہے، اور وہ کتاب جس میں تمام علوم جمع ہے۔ قرآن ہماری بدبختی دیکھیے، اور بڑے بڑے فلاسفر بنے بیٹھے ہیں ہم، ہر ایک شخص جان لے وسو بنا، لیکن اس کے باوجود اگر پوچھا جائے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، تو بیا زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین جنبش کا شکار ہو جائے گی، ہل جائے گی، لیکن گل محمد کاکا جو ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن باہم پیوست اور مربوط کلام، قرآن جی وہ کتاب جس میں تمام علوم جمع ہے۔ عرب کہتے ہیں قریت الماء فی الحوض، قریت الماء فی الحوض، جی پانی حوض میں جمع ہو گیا، اس کے لیے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ قریت، قریت، قریا یقرأ، قریا یقرأ، قریا یقرأ، قریت، قرآن وہ کتاب جس میں تمام علوم جمع ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأ یقرأ سے مقروء، قرأ یقرأ سے مقروء یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور قرانا یقرن سے مقرون یعنی پیوست کلام، پیوست کلام باہم مربوط کلام۔ پلنڈو الفاظوں کی ابدا سے ہوا یوں کہ قرآن وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ قرآن، اسم قرآن کا معنی ہے پیوست کلام، اور لفظ قرآن اسم کلام کا معنی ہے وہ کلام، وہ کتاب جس میں تمام علوم، وہ جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، وہ اس میں جمع ہے۔ اچھا جی، اب یہ نام تو قرآن میں آپ کو مختلف مقامات میں ملے گا۔ اگر آپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ آیت 185 اس میں بھی قرآن کا نام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، انزل فیہ القرآن۔ قرآن مقدس کا جو دوسرا بڑا مشہور نام ہے وہ ہے الکتاب، کتاب، الکتاب، القرآن، قرآن، الکتاب، کتاب، ٹھیک ہے۔ کتاب کا تبع یکتب سے بمانا ہے مکتوب، کتاب بمانا، کتاب بمانا مکتوب، لکھی جانے والی چیز۔ قرآن کو الکتاب اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی موجود ہے، لوح محفوظ میں لکھی گئی موجود ہے، اور فرشتوں جو ہے وہ لوح محفوظ سے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کیا ہے۔ فرشتوں نے لوح محفوظ سے اپنے صحیفوں میں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بررہ، سنگر آیت شاطر، کتاب صحف مطہرہ، فی صحف مطہرہ مرفوعۃ، جی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، جی۔ یہ سورۃ عبس پارہ نمبر 30، پہلی رکوع ہے سورت کی، مختصر سی سورت ہے۔ تو فرشتے جو ہے انہوں نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا، فرشتوں نے وہاں سے اپنی رجسٹرز میں، اپنے صحیفوں میں فرشتوں نے نقل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے لکھوایا، اور قیامت تک سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ جی قرآن۔ تو کتاب بمعنی مکتوب، دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب،
اور ہم مکتوب، اردو میں فارسی میں مکتوب کسے کہتے ہیں؟ خط. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خط ہے جو ہماری جانب بھیجا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جسے ہم کھولنے کی کوشش تک نہیں کرتے. اچھا، دنیاوی معاملات کے لیے ہر شخص وہ فلاسفر ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو پھر ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کس کی مانیں. تم کسی کی نہ مانو، اللہ کی مانو. ذرا خود محنت کرو، خود تمہیں کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تم کسی منزل تک پہنچ جاؤ گے. ضرور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا. تو کوشش کی نہیں ہے لیکن بہانہ موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. تو کتاب سب سے زیادہ لکھی کتاب ہمارے مکتوب ہے، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے. فرشتوں نے اسے لوح محفوظ سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے اپنے پاس، اور صحابہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے. یہ کتاب تا قیامت یہ کتاب لکھی جائے گی. اور سب سے زیادہ قرآن دنیا میں لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جی، وہ قرآن مقدس ہے سب سے زیادہ. جی، کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2. یہ الکتاب ہے، الکتاب معمولی کتاب نہیں، الکتاب جو اللہ کی کتاب ہے. اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں قرآن کے مزید نام. قرآن کا ایک نام ہے فرقان. جی، کیا نام ہے؟ اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن مقدس کی عظمتوں کا اندازہ ہوگا. قرآن مقدس کا ایک نام ہے فرقان. سورۃ البقرہ آیت 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. باعظمت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. یہ فرقان ہے. فرقان فرق کرنے والا، فرقان فرق کرنے والا. فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ سوچ ہے، میرے مولانا یہ فرماتے ہیں، اس کے مولانا یہ فرماتے ہیں، میرے شیخ کا یہ ارشاد ہے، اس کے شیخ یہ فرماتے ہیں. جی، میں فرق کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے. شرک اور توحید یہ آپس میں گھل مل گئے ہیں معاشرے میں. سنت اور بدعت کو دیکھا جائے، سنت میں بدعت کی ملاوٹ ہوئی ہے، لیکن اس ملاوٹ کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اللہ اور مخلوق ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ نبی اور غیر نبی میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ ولی اور غیر ولی میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ نیک اور بد میں، نیکی اور بدی میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ حق اور باطل میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ صحیح اور غلط کی تمیز کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا انزل الفرقان تبارک الذی نزل علی عبدہ الکتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب جو حق اور باطل کو مکمل طور پر جدا کر دیتی ہے، بشرط یہ کہ تم قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اخلاص کے ساتھ. اخلاص شرط اول ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی راستے ضرور کھولیں گے. میرے استاذ محترم، میرے پیر اور مرشد، اللہ تعالیٰ ان کے عمر و علم میں برکت عطا فرمائے. جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ میں کس کی مانوں، استاذ محترم فرماتے ہیں
کہ تم دیکھ لو اپنے معاشرے میں جس مولوی پر بھی دوسروں کے بنسبت تمہارا کچھ نہ کچھ اعتماد ہے، اسے مجبور کرو کہ مجھے قرآن کا ترجمہ سکھا، ٹھیک ہے، مجھے قرآن کا ترجمہ بیان کرو۔ تمہارے علاقے میں جو بھی درس کرتا ہے، وہ پنجپیری ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ سہروردی ہے، اور وہ قادری ہے، اور چشتی ہے، اتنے نام ہیں کہ میرے خیال میں ان ناموں کو بھی کسی جگہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے ٹرک کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جو بھی ہے قرآن کو بیان کرنے والا ہے، تم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دو اور تم اس سے کہو کہ مجھے قرآن سمجھا۔ یہ تمہارے کرنے کا تو یہ کام ہے، سیدھی راہ بتانا اور منزل مقصود تک پہنچانا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کوشش ہے، صرف تم اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، مجھے قرآن سکھاؤ، اللہ نے جو کتاب فرقان بھیجی ہے مجھے وہ سمجھاؤ، اس کا معنی مجھے میری زبان میں بتاؤ۔ وہ اگر ٹال مٹول سے کام لے، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ۔ ہمارے پاکستان میں تو ماشاء اللہ کوئی 1 فی 10,000 کوئی مولوی ہوگا، 1 فی 10,000 جو قرآن مقدس کو عوام الناس تک پہنچانے والا ہو، وہ بھی 1 فی 10,000 بھی واللہ یہ بھی بمشکل ملے گا آپ کو، 1 فی 10,000 بھی بمشکل وہ مولوی ملے گا جو عوام کو قرآن مقدس کا معنی سکھانے والا۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ بیٹھ جائے، اسے مجبور کریں، اور ساتھ شب بیداری کا لطف اٹھائیے، اور رات کے اندھیرے میں جب سناٹا ہو، کوئی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کو نزول فرمایا ہو، اور جب اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی حاجت مند ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مشکلوں میں گرفتار ہے کہ میں اس کی مشکل کو دور ہٹاؤں، جی کوئی ہے مانگنے والا میں ہوں دینے والا، کوئی مجھ سے مانگ کر تو دے کہ میں اسے عطا نہ کروں تو پھر کہنا، ٹھیک ہے۔ اس وقت تم ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اپنے آنسو بہا کر، اپنے اشک کو رخسار پر، آپ اپنے رخسار کو اشک سے بھیگ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ اس کا تو یہ وعدہ ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ تو اسے تو حیا آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس ان ہاتھوں کو خالی لوٹا لے۔ اور سجدے کی حالت میں انسان رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں تم اپنا یہ ماتھا زمین پر لگا کر، زمین پر ٹیک کر تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تم دیکھو کہ تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہاں شرط یہ ہے، آپ جو بھی مولوی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں، اخلاص، لگن، جستجو، حق کی ارادت اور حق کی لگن، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ اور صرف اس دوسری بات کو بھی دیکھیے، یہ جو حضرت ہے، یہ جو بیان کرنے والے ہیں، کیا ان کا یہ مطالبہ ہے ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا، میں سکھاؤں گا، اتنا سا شکرانہ ہوگا، یا جی میں فلاں جماعت سے وابستہ ہوں، جی ہمیں ووٹ کی ضرورت ہے، یہ کام اس میں آپ جیسے ہی دیکھ لیجئے تو بالکل فی امان اللہ سے بڑھ کر کوئی محفوظ راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جی بہرحال قرآن کا نام ہے الفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، الفرقان۔ تو اس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، سورۃ البقرہ آیت 185 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ سورہ گورے شتا سوری کی رسول 3۔ قرآن کا ایک نام ہے نور، نور رڼا، روشنی۔ آپ اگر دیکھ لیں سورۃ النساء آیت 174، 174،
پارہ نمبر 6. آپ خود دیکھ لیجئے، قرآن اگر آپ کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر رہے گا، قرآن آپ کے سامنے نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں قرآن تو ہوگا، آپ ذرا اٹھ کر قرآن مقدس کو اپنے سامنے رکھ دیجئے اور اس میں آپ سورۃ النساء آیت نمبر 174 پارہ نمبر 5 نکال لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. انزلنا الیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری جانب نازل کیا ہے نورا مبینا، واضح روشنی. نورا مبینا، مبین کا معنی واضح نہیں، مبینا واضح کرنے والی، واضح بھی ہے، واضح کرنے والی روشنی. اب دیکھیے لائٹس ہے، ایک جگہ لائٹ ہے، روشنی ہے، تو اس میں ہر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. یہ بلیک کلر ہے جی، یہ براؤن ہے، یہ بھی بلیک ہے، بلیک کے بجائے کالا کہہ لے، سیاہ کہہ لے. اسی طرح یہ جو ہے یہ جوان ہے، یہ کچھ نہ کچھ نوجوان ہے، یہ ابھی لڑکپن کے مرحلوں سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روشنی ہی ہوتی ہے، روشنی کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر اندھیرا ہے، ایک سانپ ہے پڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سٹیسکوپ ہے، تو آپ کو کیا پتا میں نے کون سی چیز اٹھائی. ٹھیک ہے، تو یہ روشنی ہوتی ہے جس سے ہر ایک چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتی ہے. تو قرآن نور ہے، روشنی ہے، اندھیروں کو بھگا دینے والی کتاب ہے. یہ روشنی ہے، اندھیروں کو بھگا دینے والی کتاب. اسی طرح سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 5 اور 5 تو نہیں 6، پارہ نمبر 6 جی. اس سے پہلے بھی جو میں نے حوالہ دیا تھا سورۃ النساء 174 وہ بھی پارہ نمبر 6 ہے. سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 15. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ تعالی کی جانب سے نور، نور روشنی، و کتاب مبین یعنی واضح کتاب. تو قرآن مقدس نور ہے، واضح کتاب ہے. اسی طرح سورۃ التغابن میں بھی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے. نور، النور. اس کے علاوہ مزید حوالے ہیں اور دلائل ہیں، میں نے آپ کے سامنے 2-3 حوالے رکھ دیے. تو قرآن مقدس نور ہے، یہ روشنی ہے. قرآن روشنی ہے، اور روشنی جب آتی ہے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. تو جتنا آپ کے اندر قرآن آئے گا، آپ کے اندر جتنے اندھیرے ہیں وہ ختم ہوگی. آپ کے معاشرے میں جتنی قرآن کو ترویج ملے گی، اشاعت ملے گی قرآن کو، اتنے ہی اندھیرے اس کے ساتھ ختم ہوگی. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. اچھا جی، قرآن مقدس کا جو بہت سارے نام ہیں، اس میں سے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ہی دیر قبل جو آیت کریمہ پیش کی، سورۃ النساء آیت نمبر 174. تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. نور کے ساتھ ایک دوسرا نام برہان، وہ بھی اس آیت کریمہ میں آ گئی. برہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کہتے ہیں دلیل کو. قرآن مقدس دلیل ہے، اس کی ہر بات مضبوط دلیل ہے، جس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس دلیل کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. قرآن جس قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، قرآن جس قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، ان دلائل کے مقابلے میں
तमाम जहान के दलाइल की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो कुरान बुरहान है, ये दलील है, ये बजात खुद एक मजबूत दलील है। हक और बातिल, कुरान जिसे हक कहता है वो हक है, कुरान दलील है। बस कुरान कहता है ये हक है, ये हक है। कुरान जब कहता है ये बातिल है, वो बातिल है। कुरान बुरहान है। अभी याद रखिए, मिसाल के तौर पर सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, एक हदीस है, एक हदीस मुबारक है, वो बिल्कुल सही सनद के साथ हम तक पहुंची है, बिल्कुल ऑथेंटिक, और वो कुरान मुकद्दस से, उसका मजमून कुरान से टकराव में पाई जाती है। उसमें टकराव है, उसके मजमून में और कुरान में टकराव है, दोनों में टकराव मौजूद है। वहां भी हम तरजीह किस चीज को देंगे? कुरान। हम कहेंगे कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं कह सकते, ये जरूर रावी की कोई गलती होगी, और हम उस हदीस को, उस बात को साइड पर रख के कुरान मुकद्दस को सीने से लगाएंगे। हदीस क्या है? हदीस तो कुरान की शरह है, हदीस कुरान की तशरीह है, तो तशरीह तो मतन के खिलाफ नहीं हो सकती जी। तो कुरान का एक, तो इसके मुकाबले में किसी मौलवी की, किसी शेखुल कुरान की और शेखुल हदीस की और मुहद्दिस और फकीह और मुज्तहिद की, इसके मुकाबले में क्या हैसियत रह जाती है? खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्ज फकीहान हरम बेतौफीक। खुद नहीं बदलते और कुरान मुकद्दस में तहरीफ करते हैं। तो कुरान का एक नाम है बुरहान, बुरहान। इसके अलावा कुरान मुकद्दस का एक नाम है हिदायत, हुदन, हुदन, हिदायत। कुरान मुकद्दस का एक नाम क्या है? हुदन। कभी है, कभी कुरान में है हुदल लिल मुत्तकीन, सूरतुल बकरा आयत नंबर 2। कभी कुरान कहता है हुदल लिन्नास, सूरतुल बकरा आयत 185। कभी कुरान कहता है हाज़ा हुदा, हाज़ा हुदा। इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी तफसीर मदारिक में हाज़ा हुदन के तहत लिखते हैं, सूरतुल जासिया आयत नंबर 10 पारा नंबर 25। सूरतुल जासिया आयत नंबर 10, हाज़ा हुदा यानी कामिलुन फिल हिदाया, ये हिदायत के एतबार से कामिल किताब है। हाज़ा हुदा, हाज़ा हुदा, बस यही कामिल हिदायत है। हिदायत का माना है, हिदायत कहते हैं राह दिखाना, रास्ता दिखाना, राह पर चलाना जी। तो कुरान मुकद्दस वो राह दिखाने वाली किताब है, वो तुम्हें डायरेक्शन भी देता है, सिर्फ डायरेक्शन पर इक्तिफा नहीं करता, डायरेक्शन भी देता है, ये हक, ये बातिल, ये जन्नत का, ये जहन्नम का, ये कामयाबी का, ये तबाही का रास्ता है, डायरेक्शन। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ कुरान मुकद्दस, जितना तुम्हारा कुरान के साथ ताल्लुक में इजाफा होगा, उतना ही कुरान तुम्हें मजबूती से पकड़कर अपने पीछे पीछे तुम्हें खींचेगा जी। कुरान का ये भी कमाल है, इसमें ये भी तअसीर है, इसका ये भी मौजिज़ा है, ये तो जिंदा और जावेद किताब है। तो कुरान मुकद्दस, हिदायत, कुरान का एक नाम है हुदन, हुदन बमाने हिदायत, राह दिखाना, रहनुमाई, रहनुमाई, हुदन हिदायत, रहनुमाई, ये कुरान मुकद्दस का एक नाम है। हमने मेरे फुला को रहनुमा माना है, उसने फुला को रहनुमा माना है, उसने फुला को रहनुमा माना है, हालांकि हमारे पास ये रहनुमा किताब मौजूद है, ये रहनुमा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने इस रहनुमा को पस पुश डालकर दूसरे रहनुमाओं के हाथ पर बेअत की है, और इस बेअत में खसारे, घाटे और नुकसान के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं। शुरू शुदा। अच्छा जी, कुरान मुकद्दस का एक नाम है मौइज़ा। आप देख ले, बराह करम आपसे दरखास्त है कि आपके घरों में जो कुरान मौजूद है
اسی میں آپ دیکھ لیں، اس تسلی کے لیے کہ کہیں اپنی جانب سے میں کوئی بات تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا حق ہے۔ جی تو سورۃ یونس آیت نمبر غالباً 57 ہے، 57، پارہ نمبر 10۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس آئی ہے موعظہ، نصیحت نامہ، من ربکم، تمہاری رب کی جانب سے۔ موعظہ، موعظہ دیکھیے جس طرح کوئی زمین ہوتی ہے تو جو زمیندار ہوتا ہے تو اس میں پہل وہ ہل چلاتا ہے، وہ زمین کو نرم کرتا ہے، سخت زمین کو نرم کرتا ہے۔ یہ سخت زمین کو نرم کرنا، اگر ہم قرآن مقدس کے ساتھ اس کو ہم دیکھ لیں، اس لفظ کو اور اس زمیندار کے اس کام کو، تو یہی کام سخت جگہ کو نرم کرنا، جو چیز سخت جگہ کو نرم کرنے والی ہو اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ تو قرآن مقدس یہ واعظ ہے، یہ موعظہ ہے، یعنی سخت دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ موعظہ، جو جس دل میں سختی آئی ہوئی ہے تو دل کی سختی کو دور کرنے والا نسخہ قرآن مقدس موعظہ، یہ نصیحت نامہ ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القلوب، یہ دل جو ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ دل جو ہے اسے زنگ لگتا ہے، کما یصطأ الحدید من الماء، جس طرح لوہے کو پانی کے پہنچنے سے زنگ لگتا ہے۔ قیل وما جلاؤھا، صحابہ نے پوچھا جی یا رسول اللہ، دل کے زنگ کو ہٹانے کا نسخہ کیا ہے؟ اب لوہا ہے، اس کے لیے تو رکبال کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو دل کا زنگ ہے اس کے ہٹانے کا، ہجرت اللہ نے یاد شو کرو، اس کے دل جو ہے اس کا زنگ ہٹانے کا جو آلہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نسخے بتا دیے، قرآن کی بکثرت تلاوت اور قرات، اور موت کو زیادہ زیادہ اپنے سامنے کرنا۔ جی موت آنی ہے، موت کا بار بار تذکرہ کرنا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرتے رہو۔ اکثر الذکر حاذب اللذات، اکثر الذکر حاذب اللذات، وہ چیز جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، مستی کو کچلنے والی ہے، وہ اسے تم اپنے سامنے یاد کرتے رہو، یعنی موت اس سے مراد ہے۔ جی، اور قبرستان جانے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ ایک تو یہ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کی بے رغبتی، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی یاد دہانی۔ یہاں تو ماشاءاللہ جو میت ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، ہوتی ہے، جو میت ہوتی ہے وہ قریب ہی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ مردے کو، میت کو دفنانے کے لیے، لیکن وہاں بھی جھربونو کی قصے ہوتے ہیں۔ جی فلاں جگہ اتنی جھرب پٹے ہیں اور فلاں جگہ اتنی جھرب پٹے ہیں، ٹھیک ہے، پختوں کی بگو ہے، خیر دے۔ تو یہ دنیاوی قصے، ایکڑوں کی قصے کہانیاں، جھرب تو ایکڑوں میں صحیح ہے، تو یہ قصے کہانیاں جو ہے اور گپے شپے، یہی چیز ہوتی ہے، اور جو اصل چیز ہے عبرت، اسے پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ اکثر الذکر حاذب اللذات، کبھی کبھار تو واللہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی تعزیتیں ہیں اور جنازے ہیں، اس سے مکمل طور پر کنار و خوشی اختیار کروں،
وجہ یہ ہے کہ یہاں قبر پر مٹی میت پر مٹی وہ ڈالی جا رہی ہے، یہاں میت کے نہلانے کا انتظام ہو رہا ہے، دفنانے کا انتظام ہو رہا ہے، یہاں لوگ خون کے آنسو وہ رو رہے ہیں، اور کوئی نہیں، یہ اولاد صرف ہوتی ہے اور شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے اس کے علاوہ، اور اولاد بھی وہ جس میں کچھ انسانیت ہو، انسانیت کی رمق جس میں موجود ہو، بس اس کا دل وہ غمزدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صرف فارمیلٹی ہے اور تکلف ہے اور صرف رسم و رواج ہے، مقصود غمرازی نہیں ہوتی۔ جی یہ کس کتاب میں ہے کہ تعزیت کے موقع پر لوگوں کو چائے پلائی جائے اور کھانے کے ٹائم پر کھانا کھلایا جائے؟ مجھے وہ کتاب ذرا دکھائی جائے کہ وہ کس کتاب میں اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ اخلاقیات کی کوئی کتاب ہے، دینیات کی کوئی کتاب ہے، فقہ کی کوئی کتاب ہے؟ اس کا کوئی معمولی سا حوالہ وہ مجھے درکار ہے، وہ کس کتاب میں اجازت دی گئی ہے، کس آیت میں، کس حدیث میں؟ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ وہ کہتے ہیں ملمان راغلی دی، ملمان راغلی دی، مہمان وہ تو خوشی کے موقع میں ہوتے ہیں، یہ تو مہمان نہیں ہوتا، یہ تو تعزیت کے لیے، غمرازی کے لیے آیا ہے کہ تمہارے حلق سے نوارہ نہیں اتر رہا، میرا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں چاول کھائے جا رہے ہیں اور چائے پلائی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ایک گھرانے کا نہیں، دو کا نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بری بات ہے، خلق مسوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ تو دیکھا جائے گا، پہلے یہ بس اپنے ساتھ جواب تیار کرو کہ اللہ کو کیا کہو گے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ تو الگ بات ہے، اللہ کو کیا کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کس منہ سے ہوگی؟ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اور زمن میں بات آ گئی تو میرے پھپا ہوتے تروخاوت، میرے پھپا وہ فوت ہو چکے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ انہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے احباب موحدین مسلمان مؤمن وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سے درگزر فرمائے، اسے بخش دے۔ تو قرآن مقدس کا نام کیا ہے؟ موعظہ، دل کو نرم کرنے والی موعظہ۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اچھا یہ ڈبل شمار ہے، وشفاء، قرآن شفا ہے، شفا کا معنی ہے علاج، شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو امراض ہے قرآن اس کا علاج ہے۔ اور سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل میں تو مطلق صرف شفا کہا گیا ہے، شفا، کیونکہ قرآن اگرچہ نازل ہوا ہے دل کے علاج کے لیے، لیکن اس میں دیگر جو جسمانی امراض ہیں اس کا علاج بھی موجود ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، اسی طرح سر میں درد ہو، زکام ہو، پاؤں میں درد ہو، کوئی بھی جسمانی تکلیف ہو، سب سے پہلے قرآن سے علاج کرنا، یہ قرآن کا ہم اور آپ پر حق ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ جی سر درد ہے، ڈسپرین زرزر، جی نہیں، یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن مقدس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور تھوڑا سا انتظار کیجئے، یقین کے ساتھ یہ کتاب شفا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ مزید جو علاج ہے، جو اسباب ہے، اسے بھی بروئے کار لائیں، دونوں ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو ترک کریں گے، اسے پیچھے کریں گے، تو یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ امام شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب قرآن سے ہجران پر جو وہ بحث کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہتے ہیں وہ کہ قرآن مقدس اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے اور وہ قرآن سے دم نہ کرے، تو یہ بھی قرآن سے ہجران ہے۔ ٹائم سے یہ بھی قرآن سے ہجران ہے، قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ خجی شفا، اور بنیادی طور پر تو وہ دل کے امراض کا علاج ہے۔ دل میں حسد ہے، قرآن اس کا علاج ہے۔ دل میں کبر ہے اور تکبر ہے،
قرآن اس کا علاج ہے. دل میں لالچ ہے, قرآن اس کا علاج ہے. دل میں غفلت ہے, قرآن اس کا علاج ہے. دل میں بے حیائی ہے, قرآن اس کا علاج ہے. دل میں شرک اور کفر ہے, قرآن اس کا علاج ہے. دل میں دیگر جو اخلاقی برائیاں ہیں, جو عقیدے کی برائیاں ہیں, قرآن مقدس کا نزول ہی اسی واسطے ہوا ہے کہ لوگوں کو اس کتاب مقدس کے ذریعے شفا مل جائے. یہ کتاب شفا ہے, یہ علاج ہے. شفاء لما فی الصدور, شفاء لما, یہ قرآن تو علاج ہے, علاج ہے. شفاء لما فی الصدور. اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی, تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. اور کوئی بیمار ہو اس پہ, اس کو آپ دم کرتے ہیں تو دم کے لیے کشمیر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور حشنغنی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی مولوی اور پیر کے پاس لے جانے کی حاجت نہیں ہے. آپ کو خود سورۃ الرقیہ, سورۃ الفاتحہ وہ آپ کو آتی ہے, آپ اس کی قرات کر کے خود پہ دم کریں, دوسرے پر دم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سورۃ الرقیہ موجود ہے. اسی طرح قرآن کی دیگر جو آیات ہیں اسے پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں, بیمار پر آپ دم کر دیں, انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی. یقین کے ساتھ خود کرنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن خصوصاً اسی کے لیے سفر کرنا اور اسے کاروبار بنا دینا. صحابہ میں ایسا کوئی کاروبار نہیں تھا جو دم درود والا کاروبار ہے. صحابہ میں ایسا کوئی کاروبار نہیں تھا, ایسا کوئی پیشہ نہیں. آج کل تو ایک مکمل پیشہ ہے, ایک پیشن ہے, تو اس پیشے سے بچنا چاہیے, اور ان پیشہ وروں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایمان کے لٹیرے ہیں, کہیں ایمان سے ہاتھ دھونا نہ پڑے. اللہ تعالی رحم فرمائے. جی, شفاء لما فی الصدور. اس کے بعد نام ہے ہدن. اسی آیت کریمہ ہدن پہ بات ہو چکی ہے. ورحمہ, ورحمۃ للمؤمنین, رحمت ہے قرآن, رحمت ہے. قرآن کا ایک نام میں نے آپ کو بتا دیا, قرآن, کتاب, فرقان, نور اور ہدن اور موعظہ اور شفا. 6 ہو گئے, یہ 8واں ہے. 8 ہو گئے. دا رحمت سے 9. اچھا جی, رحمت. قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے, اور ایسی رحمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں. یہ قرآن کا نام ہے رحمت. یہ قرآن کے انٹروڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کے ناموں کے ذریعے. یہ رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی خصوصی مہربانی ہے قرآن, رحمت. اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا جو یہ فضل ہے اور اللہ کی جو یہ رحمت ہے, تو فبذلک فلیفرحوا, لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے, لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, یہ کتاب بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. هو خیر مما یجمعون, یہ معمولی کتاب تو نہیں. دولت ہے, عہدے ہیں, اسی طرح مزید جو دنیاوی مال و متاع ہے اور جائیدادیں ہیں, یہ جمع کرنا ہے. هو خیر مما یجمعون, قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے, خیر ہے, بہتر ہے. تو ایک نام ہو گیا رحمت, اس کے ساتھ نام ہو گیا فضل اللہ. قرآن کا ایک نام ہو گیا فضل اللہ, فضل اللہ. ان دو آیات میں ایک موعظہ, شفا, رحمہ اور فضل اللہ اور ہدن, 4-5 نام تو صرف ان 2 آیات میں ہو گئے. اچھا, واپس آئیے, آپ 2-3 مزید نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, اور قرآن کی کچھ اور اسماء بھی وہ زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک نام ہے قرآن مقدس کا حبل اللہ. کیا نام ہے؟ حبل اللہ. ڈاکٹر صاحب نے زڑا ہوا ہے یار. حبل اللہ. روزہ خدا دا. نہیں. حبل اللہ, اللہ کی رسی. حبل اللہ, اللہ کی رسی. اور نعمت اللہ, شمارہ نمونہ اور کون نمبر کا, نعمت اللہ, نعمت اللہ, حبل اللہ, نعمت اللہ.
सूरत आल इमरान पारा नंबर 4, सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 103। आयत नंबर 103 अल्लाह फरमाते हैं वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और मजबूती से थामे रखो अल्लाह की रस्सी को, वला तफर्रकू, और उससे जुदा मत हो, इससे जुदा मत हो, तफरका में ना पड़ो। जी ये याद रखिए कि जो शख्स भी किताबुल्लाह को छोड़ देता है वो खुद बखुद तफरका में पड़ जाता है। किताबुल्लाह के साथ लगे रहना, किताबुल्लाह को, हब्लुल्लाह को ओढ़ना बिछौना बनाना, ये तफरका से बचाव का वाहिद जरिया है। वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वला तफर्रकू, और तफरका में ना पड़ो। आज अजीब बात की जाती है, अगर कोई कुरान की बात करता है तो उसे भी यह कहा जाता है कि ये फिरकवाराना बातें हैं। फिरकवाराना बात वो होती है जो कुरान से साबित ना हो। जी तो कुरान से मुकम्मल तौर पर एक उल्ट सिमत पर, कुरान की उल्ट सिमत पर चल रहे हो, और कुरान की जो बात होती है उसे नाम दिया जाता है किस बात का? तफरकाबाजी और फिरकवारियत। याद रखिए एक शख्स है सारे जहान में, बिलफर्ज मिसाल एक शख्स है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, और कुरान के साथ वो चिपका हुआ है, और उसका ताल्लुक कुरान मुकद्दस के साथ है, ठीक है, और वो कुरान के पीछे चल रहा है। दूसरी जानिब सारी दुनिया है और उनका मौकिफ, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत नहीं है, तो ये बात आप याद रखिए, ये एक शख्स जो है ये फिरका नहीं, ये जमात है जिस पर अल्लाह की खुसूसी फजल और रहम होती है, और ये सारा जहान जो है ये तफरका में मुब्तला है। तादाद को आप मद्देनजर ना रखिए कि मेजॉरिटी, अल्लाह तो फरमाते हैं कसीर मिनहुम फासिकून, मेजॉरिटी जो है वो फासिक है, और अक्सरुहुमुल काफिरून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून इन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। मेजॉरिटी के पीछे चलोगे गुमराह होगे, मेजॉरिटी अक्सरियत वो शिर्क में मुब्तला है। अक्सरुहुम ला याकिलून, मेजॉरिटी बेअकल है। तो लोग कहते हैं जो गढ़ अच्छे से हुई अक्सरियत के पीछे, तो अक्सरियत तो हर जमाने में बातिल पर होती है, ये आप याद रखिए। हर जमाने में देख ले आप, लोगों को गिन ले आप, ज्यादा तादाद में बातिल परस्त है या हक परस्त है, फैसला हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे लिए मेयार कुरान है, हमारे लिए मेयार सुन्नत है, हमारे लिए मेयार सहाबा है। मेयार कुरान है, मेयार सुन्नत है, और मेयार सहाबा है। तो वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाते हैं वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ताबे रखो, वला तफर्रकू, और तफरका में ना पड़ो। कुरान को हब्लुल्लाह क्यों कहा है, इस पर पहले भी बहस हो चुकी है। हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी। कोई शख्स होता है वो किसी गड्ढे में जा गिरता है तो उसको निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? रस्सी की जरूरत पड़ती है। रस्सी नीचे लटकाई जाती है, वो उसे मजबूती से पकड़ लेता है और ऊपर से लोग उसे खींच देते हैं। तो ए लोगों, तुम गुमराही के खड्डे में गिर पड़े हो, तुम गुमराही में जा गिरे हो, इससे निकलने के लिए हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी। इसी तरह वकुन्तुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, इसी आयत करीमा में मज़कूर है। तुम तो जहन्नम के किनारे पर थे, जहन्नम के किनारे पर थे, गिरने वाले थे, अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया कुरान के जरिए।
تو حبل اللہ ہے قرآن، نیچے جہنم ہے، آنکھ بند کرتے ہی جہنم کی وادی میں سفر سے لطف اندوز ہونا ہے اگر قرآن مقدس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں تو یہ حبل اللہ ہے، تم اس رسی کو پکڑ لو، جہنم میں گرنے سے تم بچ جاؤ گے۔ گمراہی کے میدان میں تم پڑے ہو، گمراہی کی کنویں میں تم جا گرے ہو، اس سے باہر نکلنے کے لیے یہ رسی ہے، حبل اللہ ہے، اللہ نے یہ رسی لٹکائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو یہ رسی ہے، طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللہ، اس کا ایک سرہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ وہ مخلوق کے ہاتھوں میں ہے، جی وہ ہماری جانب ہے۔ تو اب جو شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے؟ رب العالمین کے ساتھ۔ اس رسی کو اس جانب سے اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اللہ نے پکڑی ہوئی ہے اس رسی کو، اور یہ سرہ دوسرا سرہ وہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اسے پکڑ لیں اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن قائم ہو جائے گا۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے میں ہوں آپ ہے، ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے ایک بے لوث بے لالچ، دنیاوی دیگر جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ لالچ دنیاوی فائدے کی وہ موجود ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ، کبھی زیادہ کبھی کم، اور دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس کا جو رشتہ ہے، اسی طرح جتنے بھی رشتے ہیں، خونی رشتے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے دنیا میں قائم ہوگے عموماً تو دنیا میں بھی وہ رشتے ختم منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے منقطع نہ ہوا ہو دنیا میں رشتہ، قیامت کے دن تو منقطع ہو جاتے ہیں، وہ منقطع ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مقدس کا رشتہ ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ قیامت تک اور پھر جنت تک بندے کو لے جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا رشتہ اور تعلق ہے۔ تو اگر لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، ایک ایسی محبت جو نہ ختم ہونے والی محبت ہو، جس میں گہرائی ہو، تو اس کے لیے قرآن مقدس ایک بنیاد ہے۔ تو یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قرآن، نہ ختم ہونے والا، رشتے تو ہوتے ہیں، نہ ختم ہونے والا رشتہ تا قیامت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والا رشتہ، وہ قرآن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، توحید کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ رسی ہے، گمراہی سے نکلنے کے لیے یہی رسی ہے، حبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اسے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیے، تمہارے دل اللہ نے آپس میں جوڑ دیے، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے، نعمت کس چیز کو کہا گیا؟ قرآن، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم، میں عموماً دیکھیے قرآن کے رشتے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، جو میرا بھائی ہے، میرے چھوٹے بھائی ہے اور میری بہن ہے، تو میں ان سے کبھی کبھار میں ان سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ میرا اور تمہارا جو بنیادی رشتہ ہے وہ قرآن کا ہے۔ الحمدللہ وہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میری ان سے ایک بات ہوتی ہے کہ جو میرا تم سے جو دلی لگاؤ ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کا رشتہ نہیں، بھائی ہو بہن ہو ٹھیک ہے، لیکن جو دل کا رشتہ ہے، جو دلی، اپنی بات کہہ رہا ہوں، جو دلی لگاؤ ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اصل رشتہ تو قرآن کا رشتہ ہوتا ہے، دیگر رشتے خون کے رشتے ہو، درمیان میں قرآن نہ ہو تو ایک جانب رسول اللہ ہے، دوسری جانب ان کے چچا ہے، یہ خونی رشتہ ختم ہو گیا، کوئی رشتہ نہیں بچا۔ عبد الرحمن بابا کہتے ہیں
چی فکر استاد فکر نہ جدائی کسل کال در سرب یار دے نہ دے چی فکر استاد فکر نہ جدائی کسل کال در سرب یار دے نہ دے. تو اصل جو رشتہ ہوتا ہے وہ فکر کا ہوتا ہے، وہ نظریے کا ہوتا ہے، وہ عقیدے کا ہوتا ہے. اور قرآن کے سوا تو نظریہ اور عقیدہ بنانے والی کوئی کتاب نہیں، وہ تو محض اوہام ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. بس جہنم میں گرنے والے تھے، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں قرآن کے ذریعے بچا دیا. اچھا جی، تو کتنے نام ہو گئے؟ یو یرا تزا طبی وگورا قرآن کیا کتاب پھر اخیر ہوئے قرآن کتاب پھر فرقان پھر نور پھر برہان پھر ہدایت موعظہ شفا رحمت فضل اللہ حبل اللہ نعمت اللہ. سورہ 12 ہو گئے. ایک دو مزید پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل گفتگو ہوگی. سورۃ البقرہ کو آپ دیکھ لیجئے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 غالباً 267 ہے یا 269 ہے، پارہ نمبر 3 269 269 غالباً جی 269 پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ. اللہ فرماتے ہیں مزید دو نام ہے یؤتی الحکمت من یشاء. یؤتی الحکمت من یشاء دیتا ہے اللہ تعالی الحکمت دانشمندی من یشاء اسے جسے دینا چاہے. یؤتی الحکمت من یشاء، یہ تاج اللہ تعالیٰ ایرے غیرے کے سر پر نہیں رکھتا. کس و ناکس کے سر پر قرآن فہمی کا تاج نہیں رکھا جاتا. یؤتی الحکمت من یشاء، قرآن کی جو حکمت قرآن کا نام ہے، قرآن کی معرفت، قرآن کی جو حکمت، قرآن کا جو معنی ہے، جو علم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کا علم ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا. یؤتی الحکمت. الحمدللہ آج آپ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، اس میں آپ نے قرآن کے کتنے علوم آپ کے علم میں آ گئے. تو یہ ہر کس و ناکس کو نہیں دیے جاتے جی. اس کے لیے نظر انتخاب اللہ کی جانب سے انتخاب اس کا کیا جاتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جی اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، قرآن کا فہم دیتا ہے، معرفتی کتاب دیتا ہے من یشاء جسے اللہ دینا چاہے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، تو قرآن کا ایک نام ہو گیا الحکمہ، دانشمندی. دانشمندی یہ ہے، دیکھیے آپ تو کہیں گے کہ نہیں ہمارے بل گیٹس صاحب نے تو قرآن نہیں پڑھا، وہ کتنے دانشمند ہیں جی. اور ہمارے جو آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، جتنے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ تو بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں ماشاءاللہ. قرآن تو انہوں نے نہیں پڑھا. یہ بات آپ یاد رکھیے. میں عموماً کہتا رہتا ہوں، ایک شخص ہے اسے آپ کچھ جمع پونجی دے دیں، ایک شخص ہے اسے آپ کچھ سرمایہ دے دیں، ٹھیک ہے، اسے آپ کچھ سرمایہ دے دیں کسی کاروبار میں لگانے کے لیے، اور اسے آپ کہہ دیں فائدہ بھی تیرا نقصان بھی تیرا، اور وہ اس سرمایہ کو ضائع کر دے. آپ اسے دے دیں 10 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، لیکن اس 10 کروڑ سے وہ بہت بڑا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ جو اکیڈمیز ہے اور ٹیوشن اکیڈمیز ہے اور یہ اسکول ہے، ماشاءاللہ تو کاروبار بن چکا ہے. اسے یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی کارخانہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس سے وہ ریت خریدنا شروع کر دے. 10 کروڑ روپیہ کا میں ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ ریت جمع ہے. یہ عقل مند ہوگا یا بیوقوف ہوگا؟
جی سبھی حافظ سے جی زخد عمرہ نہ پوئے گا تاس کو پوئے گئے. تو جی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما دیا کہ وہ بے وقوف ہوگا. ایک شخص ہے اسے زندگی دی گئی ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی دوبارہ واپس نہیں آئے گی, اور یہ بھی بتایا گیا ہے جتنا ٹائم مقرر ہے وہی ٹائم ہوگا, آگے پیچھے ہونے والا ٹائم نہیں ہے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کسی کو علم نہیں کہ کب یہ ٹائم ختم ہوگا, یہ سرمایہ کب ختم ہوگا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی چند روزہ زندگی پر نہ ختم ہونے والی زندگی کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ جسے یہ سرمایہ دیا گیا ہے, سرمایہ حیات, جسے یہ سرمایہ دیا گیا ہے, زندگی دی گئی ہے, وہ اسے اسی دنیا پر لگا دے اور اس زندگی کے لیے وہ کچھ نہ کرے. اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا آیا ہے اسے مقصد حیات تک کا علم نہیں, وہ دنیا آیا ہے اسے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں, وہ دنیا آیا ہے اسے صحابہ کے بارے میں عقائد اور ان کے فضائل معلوم نہیں, وہ دنیا آیا ہے وہ حلال حرام تک کو نہیں جانتا. اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ آپ اسے علامہ کہتے جائے, آپ اسے فلاسفر کہتے ہیں, آپ اسے فہامہ کہتے ہیں, آپ اسے انجینئر صاحب کہتے ہیں, آپ اسے وزیر صاحب اور صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہتے رہیے, آپ اسے وکیل صاحب کا نام دیتے ہیں, بیرسٹر صاحب دیتے رہیے, لیکن قرآن کی روح سے اس شخص سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں, اس شخص سے بڑھ کر کوئی پگلا نہیں, اور اس شخص سے بڑھ کر کوئی کم عقل نہیں جو اس کتاب ہدایت سے محروم ہے. تو یہ قرآن دانشمندی ہے. جی قرآن ہر ایک چیز کی حقیقت وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے, آخرت کی حقیقت کیا ہے. ہمارے ڈارون صاحب اور جو ان کے متبعین ہیں, ماشاء اللہ مسلمانوں میں بھی ان کے نظریے کے پیروکار موجود ہیں. پروفیسر حضرات کو آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں, تو 100 میں سے تقریباً 95-96 تو جی ڈارون صاحب ہی کے نسل سے ہے. تو ڈارون صاحب کے پیروکار ہیں. خود کو وہ عقل مند کہتے ہیں, کہتے رہے. جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. جی وہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہے, مقصد حیات سے بے خبر ہے, تو کہاں کا عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو قرآن حکمت ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, یؤتی الحکمت من یشاء, حکمت دانشمندی. وَمَن یؤت الحکمت, اور یہ حکمت جو ہے انشاءاللہ کل اس پر اگر آپ دیکھ لیں سورۃ القمر, سورۃ القمر پارہ نمبر 27 کی ابتدائی آیت نمبر 4-5 ہے. وہاں ارشاد حکمت بالغۃ, انتہائی دانشمندی. حکمت بالغہ کا کیا معنی ہوگا؟ انتہائی دانشمندی, جو انسان کے عقل کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. تو قرآن حکمت ہے, اور حکمت بالغہ یہ آپ الگ سے بھی یہ نام لکھ سکتے ہیں. حکمت بالغہ سورۃ القمر, حکمت بالغہ سورۃ القمر, سورۃ القمر پارہ نمبر 27 غالباً آیت نمبر 4 دے. حکمت بالغہ آیت نمبر 5 پارہ نمبر 27 سورۃ القمر. حکمت بالغہ نہایت دانشمندی ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ دیتا ہے دانشمندی کو, قرآن کی معرفت کو جسے دینا چاہے. اور یہ بھی وَمَن یؤت الحکمت, اور جسے قرآن دیا گیا, فقد اوتی خیرا کثیرا, تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا. خیر کثیر, خیر کثیر, خیر بہت سا خیر, بہت سا خیر, خیر کثیر. تو قرآن کا ایک نام ہوا خیر کثیر, بہت بڑا خیر. فقد اوتی خیرا, تو نہیں لکھا فقد اوتی خیرا کثیرا, بس رودا نکل شنا ہو بیزتا سراخ لو. فقد اوتی خیرا کثیرا, تو بے شک اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا. فقد اوتی خیرا کثیرا, معمولی چیز نہیں. لیکن وما یذکر الا اولو الالباب, اس سے وہی لوگ نصیحت لیتے ہیں جن میں صاف عقل موجود ہو, جن کی عقل میں بگاڑ نہ ہو. اولو الالباب صاف عقل والے لوگ. تو خیرا کثیرا انا اعطیناک
کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قاسم دیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے فوت ہو گئے بچپن میں۔ اس کے بعد عبداللہ دیا جن کا لقب طیب اور طاہر تھا رضی اللہ عنہ، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جو سیدنا ابراہیم ہے رضی اللہ عنہ، وہ تو مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی بطن سے، وہ تو بعد میں مدینہ کی بات ہے۔ ابراہیم کے علاوہ جتنی اولاد ہے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بطن سے ہوئی ہے۔ چار تھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ تین آپ کی حیات میں وفات پا گئی تھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5-6 مہینے بعد، اور جو نارینہ اولاد تھی وہ آپ کی زندگی ہی میں بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو 2 بیٹے، ایک بیٹا اللہ نے دیا مکہ میں، تو 2 بیٹے دیے تھے۔ ایک بیٹا دیا قاسم، فوت ہو گئے۔ دوسرا بیٹا دیا عبداللہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ تھے، اور اس حالت میں جو مشرکین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ ابتر ہو گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیٹی کی جدائی پر دردمند، دوسری جانب لوگوں کے اس پراپیگنڈے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اللہ نے تسلی دی تو کیا ہی عجیب تسلی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تسلی ہے، اے میرے محبوب آپ غمگین ہیں، چلیے میں آپ کو خوش کر دیتا ہوں، آپ میرے اس نعمت میں تو سوچ اور بچار کر دیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر خیر کثیر، آپ نے دیکھ لیا کوثر خیر کثیر ہے، قرآن کا نام ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے اے میرے محبوب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس بات سے قرار آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی مل گئی۔ اچھا قرآن اللہ نے دیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، فصل لربک وانحر، بس یہ 2 کام تم نے کرنے ہوگے۔ صلی لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، قربانی کرو۔ جی لربک کہا ہے، یہاں تو دعا بھی ہوتی ہے تو وہ بھی لربک نہیں ہوتی، وہ بھی اس لیے ہوتی ہے، تعزیت میں آپ دیکھ لیں زراعت میں آ گیا دعا بہو کجی، یہ دعا بیان ہو، یہ پجمہ دعا بہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں آ گیا اور میں جا رہا ہوں، اسی لیے ہوتا ہے فصل لربک۔ تم عبادت جو ہے، جو نماز ہے، جو بدنی عبادات ہے، وہ رب ہی کے لیے، وانحر اور قربانی بھی رب ہی کے لیے۔ یہاں قربانی جو ہوتی ہے، خیرات جو ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ جی خلق بسے ہوئے، دکھاوے کے لیے۔ فصل لربک وانحر، یہ قرآن کا شکریہ ہے۔ صلاۃ بدنی عبادت ہے، نحر قربانی عبادت ہے۔ قرآن میں نے دیا ہے، تمہارے یہ بدن اس کتاب کی اشاعت کے لیے وقف کرو گے، تمہارا جو مال ہے اسی کتاب کی اشاعت کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارے دشمن کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہی ابتر ہوگا۔ ان شانئک هو تو انا اعطیناک الکوثر، قرآن کا ایک نام ہو گیا الکوثر۔ اس کے علاوہ بھی مزید قرآن مقدس کے بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ تعالی کل مزید ناموں پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے قرآن کے چند اسماء پر گفتگو کی۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بمعنی لکھی ہوئی، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، صحابہ نے لکھی ہے، تا قیامت سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب۔ اور اس کے ساتھ فرقان میں فرق کرنے والی کتاب، نور روشنی، اسی طرح شفا علاج ہے، موعظہ یہ نصیحت ہے، بہت سارے اسماء ہیں، اس پر کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح حبل اللہ ہے، اور فضل اللہ ہے، نعمت اللہ ہے، رحمت ہے، ہدن ہدایت ہے، اور جی برہان، قرآن مقدس کا ایک نام ہے برہان، اور مزید اسماء ہے۔ ایک آخری ایک دوسرے اسم کا حوالہ دے کر گفتگو کو ختم پذیر کر رہا ہوں، گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں۔ ایک نام پر آپ دیکھ لیں، اس کے لیے کب سورت ہوا ہے؟ سورت الانعام آیت 126، سورت الانعام آیت 126، پارہ نمبر 8،
سورۃ الانعام آیت 126 اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ قرآن تیرے رب کی سیدھی راہ ہے. تو صراط اللہ، صراط الرب، صراط اللہ، صراط الرب، رب کی سیدھی راہ. اسی طرح آپ اسی سورۃ الانعام آیت 153 153 پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت 153 پارہ نمبر 8 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اللہ فرماتے ہیں اور یہ قرآن میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ بس اسی پر چلو، اسی پر چلو. یہ قرآن میری سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دوسری راہوں پہ نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اللہ تمہیں اللہ کی راہ سے وہ دوسری راستے وہ تمہیں بھٹکا دے گی، اللہ کی راہ سے تمہیں بھٹکا دے گی. تو هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، اللہ کی قربت کے منازل جو ہے وہ منزلیں جو ہے وہ میں طے کر دوں. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جی قرآن مقدس ہے. وَهَذَا صراط ربک مستقیمہ، یہ صراط اللہ ہے، یہ صراط الرب ہے، یہ اللہ کی راہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت ٹائم سے دے. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کی معرفت نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کی عظمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے اور قرآن مقدس سے جو تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط فرمائے مزید بھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.